آدمی بوڑھا ہو جائے تو اسے ایک عجیب طرح کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر بوڑھے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے کہ جس کی بہترین تصویر میاں محمد بخش صاحب نے کھینچی ہے اپنی مثنوی میں، جس کا کچھ ترجمہ ایسا ہے کہ جن لوگوں کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل تھا، ان کی صورتیں بھی اب یاد نہ رہیں۔ تو ایک تو یہ جبر ہے بڑھاپے کا، اور یہ حالت جب واضح ہوتی ہے جب آدمی اپنے محبوبین کے البم کو اپنے اندر کبھی کبھی ری وزٹ کرتا ہے، کھولتا ہے، تو بڑھاپے میں یہ بہت بڑا صدمہ جھیلنا پڑتا ہے کہ اس میں جو تصویریں اس نے بہت چاؤ سے لگا رکھی تھیں، وہ خود اس کے لیے ناقابل شناخت حد تک مدھم پڑ گئی ہیں۔ تو یہ خیر اس کی معنویت الگ ہے، لیکن سردست یہ موضوع نہیں ہے۔ اس سچویشن سے میں ایک ایسی بات جو میں نے عکس کی ہے اور جو انشاءاللہ لوگوں کے فائدے کی بھی ہے، وہ عرض کرنے کے لیے یہ تذکرہ چھیڑا۔ دوسرا جو تجربہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے افسوسناک ہوتا ہے، کسی کا افسوس جو ہے یا اس کو جو جھٹکا لگتا ہے اس تجربے سے، وہ رفتہ رفتہ دب جاتا ہے، وہ عنصر افسوس کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو نوجوانی میں، لڑکپن میں آپ کے بہت سے رول ماڈلز ہوتے ہیں کہ مجھے ان جیسا بننا ہے، مطلب لڑکپن سے یہ شروع ہوتا ہے کہ مجھے ان جیسا بننا ہے۔ لیکن وہ صاحب جو اتنے پرکشش ہیں کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں اپنی 12 برس کی عمر میں، تو ان کا کوئی عالم ہونا یا ان کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لڑکپن میں کشش کے اسباب ہوتے ہیں غلبہ، کہ ان میں طاقت زیادہ ہے، یہ مشہور زیادہ ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ میری والدہ بھی ان سے ڈرتی ہیں، مطلب میرے والد ہیں تو میری والدہ بھی ان سے ڈرتی ہیں، تو فادر فگر اس طرح بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر جب سمجھ آتی ہے کہ آدمی میں اچھائی بھی ہوتی ہے، آدمی میں ذہانت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے رول ماڈلز ذہنی اور یوں کہہ لیں کہ وہ سچ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وہ کسی آئیڈیل کی مسلمہ آئیڈیل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آئیڈیل ہے دین، کہ میں لوگوں کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ یا ان سے دوستی کرنے نہ کرنے کا فیصلہ اپنے دین کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ تو اس میں بہت سے آئیڈیلز بنتے چلے جاتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں، یہ ایک کیٹیگری ہو جاتی ہے، یہ عالم ہیں، یہ دوسری کیٹیگری ہو جاتی ہے، اور یہ انقلابی لیڈر ہیں، یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ نظام آئے، یہ تیسری کیٹیگری ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ کہ سیدھے سادے اچھے شریف اور انتہائی مخلص اور اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ایک صاحب ہمارے حلقے میں، تو وہ کشش جو ان کی طرف محسوس ہوتی وہ بھی دینی ہے۔ تو وہ یہ طرح 4-6 سب کیٹیگریز دین کے آئیڈیل کی وجہ سے لوگوں سے متاثر ہونے میں بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح علم ہے، اسی طرح اخلاق ہے، اسی طرح طاقت ہے، اسی طرح دولت ہے، یہ سب مسلمہ آئیڈیلز ہیں معاشرے میں۔ مطلب معاشرے میں جیسے کسوٹیاں ہیں کہ کسی معاشرے میں
شرف حاصل کرنے کے لیے کچھ صحیح یا غلط کسوٹیوں پہ پورا اترنا پڑے گا کہ آپ طاقت حاصل کر لیں، اقتدار حاصل کر لیں، یا علم حاصل کر لیں، تقوی حاصل کر لیں۔ تو میرا جو ہے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ میں لڑکپن والی کیفیت کبھی نہیں آئی کہ میں جیسے بلا وجہ کہ یہ بہت طاقتور ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس طرح سے شخصیتوں سے متاثر نہیں ہوا میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 4 برس کی عمر سے میرا حافظہ ہے، تو مجھے بہت بھی بڑے اور مطلب عجیب لوگ ملے، مجذوب ٹائپ کے۔ میرے ایک دادا تھے، وہ بالکل مجذوب ٹائپ تھے، مجذوب عام معنوں میں نہیں، مطلب وہ فنا تھے علم میں اور تصوف میں۔ تو وہ مجھ سے ایسے بات کرتے تھے جیسے میں ان کا ہم عمر ہوں۔ اب 4-5 برس کے لڑکے سے وہ معارف بیان کر رہے ہیں، اور گھنٹوں وہ کچی زمین پہ وہ بھی بیٹھے رہتے تھے، ہم بھی بیٹھے رہتے تھے۔ تو عجیب وقت مجھے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں پلے پڑتا، بس یہ کہ تم اپنا نام سرمدی رکھ لو اور اس سے جو ہے وہ بڑا فائدہ اور بہت اثر ہوگا تم پہ۔ مطلب اس طرح کی بات وہ 4-5 زیادہ سے زیادہ 5 برس کے بچے سے وہ کرتے رہتے تھے، اور میں بہت زیادہ انہماک سے سنتا تھا۔ مطلب مجھے یہ تجربہ بھولتا نہیں ہے کہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی باتیں وہ میں شوق سے مبہوت ہو کر سنتا تھا۔ وہ کوئی صرف میں ہی تھوڑی موضوع ہوتا تھا، تو ایک بات ہے جو انہوں نے میرے حوالے سے کہی، ورنہ میرا خیال ہے تمام اصطلاحات تصوف اور روایات اور یہ اور وہ سب بس انہوں نے مجھے جیسے میرے دماغ کے راستے کی بجائے میرے ذوق کے راستے سے انڈیل دی۔ تو شروع ہی سے جیسے اتفاق ہے کہ اس طرح کے لوگ سامنے رہے تو وہی اچھے لگتے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب میں رائے قائم کرنے کے لائق ہوا، یا یہ کہ یہ بتانے کے اپنے طور پہ لائق ہو گیا، یعنی خود کو یہ بتانے کے قابل ہو گیا کہ میں ان سے کیوں متاثر ہوں، یا کوئی پوچھ لے کہ تم ان سے کیوں متاثر ہو، تو میں اس کے ساتھ جیسے اپنے طور پہ ہی سمجھتا تھا کہ میں خود کو ڈیفینڈ کر لوں گا اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان سے متاثر ہونا ضروری ہے۔ یہ فیز جیسے نوجوانی میں آتا ہے تو اس میں ہر استاد سب سے بڑا آدمی تھا، ہر بزرگ سب سے بڑا بزرگ تھا، ہر اچھا آدمی سب سے اچھا ہے۔ مطلب وہ چیزوں کو بہت زیادہ میگنیفائی کرتا ہے نا اس عمر میں، کیونکہ اس عمر میں پیشن اور تھاٹ میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ بالکل ورجن شعور کام کرتا ہے، تو وہ تو بعد میں کرپٹ ہوتا ہے۔ تو وہ دور بھی اچھا خاصا تھا، مطلب 5-7-8 سال کا، کہ بس جو ہمارا استاد ہے یا جس کو ہم نے بڑا مان لیا اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دور گزرا، پھر ایک دور سنجیدگی کا، یا یوں کہہ لیں کہ عقل کو بالکل معروضی طور پر، ذہن کو بالکل معروضی طور پر اپنے میلانات سے الگ کر کے فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ رکھنا ذہن کو، یہ دور آیا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مطلب پھر وہ مبالغہ جو ہے پسندیدگی کا، یا دعویٰ جو ہے، وہ جو لڑکپن والا فیز ہے وہ مدھم پڑ گیا۔ پھر لگا کہ نہیں بھائی، وہ سارے عالموں کو میں نے تھوڑی دیکھا ہے، اب مجھے کیا معلوم کہ سب سے بڑے عالم ہیں یا نہیں۔
تو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو گئے اور جذبہ دماغ پہ غالب نہیں رہا، بلکہ دماغ جذبے سے الگ ہو کے بھی کچھ فیصلے کرنے اور منوانے کے لائق ہو گیا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے 20-25 سال کی۔ تو اس دور میں مجھے زیادہ تر چیزیں علمی بنیاد پہ پسند یا ناپسند ہوتی تھیں، اور زیادہ تر علمی، یعنی پہلی وجہ کوئی کمال ہوتا تھا، وہ علمی ہو سکتا ہے، وہ تخلیقی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخصیت اگر اچھی ہوتی تھی تو ہم اس کے ساتھ لگ جاتے تھے، اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے دوسری بار ملنے نہیں جاتے تھے، لیکن کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اس دور میں کچھ شخصیتیں تھیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ اخلاق اور علم، کردار اور عقل، اس میں بلا تکلف رول ماڈل بنائے جانے کے لائق ہیں، بلکہ وہ لوگ محروم ہیں جو ان کو اپنا آئیڈیل بنانے میں ناکام ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ تھے، جیسے فرض کیا اس میں ایک جو تھے وہ مولانا ابوالعلا مودودی، تو ان کی کتابیں پڑھنا، اسٹڈی سرکلز اس زمانے میں ہوتے تھے، یہ وہ ہر وقت پڑھنا اور دوسروں سے بحثیں کرنا۔ حالانکہ میں متصوفانہ مزاج اور ذہن کا نوجوان بھی تھا، تو یہی تھا، اور یہ دوسری طرف کے آدمی تھے، لیکن مجھے ان کی نثر اور ان کی بات میں جو تیقن ہوتا تھا، اور پھر ان کے خیال میں جو سنت اور قرآن کا غلبہ ہر حال میں غیر مشروط طور پر حاوی رہتا تھا، اور پھر جیسی بہادری انہوں نے دکھائی، کردار کی جس سطح پہ یہ تھے، مطلب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں مل کے جیسے مجھے لگتا تھا کہ ان سے جڑنا پیغمبر علیہ السلام سے واسطہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، رابطہ پیدا کرنا۔ اور ظاہر دینی شخصیات آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم اس فقرے سے ہوتی ہیں کہ ان کو میں وسیلہ بناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ تو اب اس میں بہت سے لوگ ہوئے، بہت عالم، فاضل، ادیب۔ اب جب 60 برس سے زائد ہو گئی میری عمر، مطلب ہوئے بھی 8-9 برس ہو گئے، تو 8-9 برس بعد مجھ پر بھی یہ قدرتی جبر حاوی ہونے لگا۔ وہ اب مجھے جیسے مولانا ایوب صاحب سے جیسی مجھے محبت ہے، آپ سب اس پہ شاہد ہیں، تو اب مجھے ان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں لگتی، یا یہ کہ اس کو یاد رکھ لیں یا اس کو کوٹ کر لیں، ایسی چیز نہیں لگتی اب مجھے ان میں۔ بعض چیزیں ویسی بے تکلفی سے اپنے استاد، محبوب استاد کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو کچھ حق ہوتا ہے نا بے تکلفی سے آدمی کا، بہت سی باتیں غلط لگتی ہیں۔ پھر فلسفہ وغیرہ پڑھ لیا تو بہت سی چیزیں جیسے بہت رسمی لگتی ہیں۔ تو جو بھی آپ سمجھ لیں کسی معقولاتی ڈسکورس پر آپ کو جیسے یہ ہو کہ اس میں پسماندگی غالب ہے۔ اب محبت میری ویسی ہے، تو اور کبھی اپنے اندر بھی نہیں دہراتا کہ مجھے کیا اختلاف ہے، بہت سوچ کے کہوں تو پھر لکھوں گا، مطلب میرے اندر یہ فضا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اسی طرح مولانا مودودی ہیں۔
اب آپ سمجھیں میری نظر میں تو آئیڈیل آدمی بھی تھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی عالم ہونے کا، اور بلا شبہ جتنے کاملین انہوں نے تیار کیے ہیں ان کی صحبت سے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے مشائخ نہیں کر سکے، جو ان کی صحبت و تربیت میں رہے ہیں نا وہ سب اولیاء اللہ ہیں، مطلب کوئی 100-150 لوگ تو ہوں گے، تو یہ کسی پیر صاحب نے کبھی اس درجے کے لوگ نہیں تیار کیے، مطلب آج کل کے ماحول کے مطابق۔ اب مجھے ان کی تحریروں میں کشش نہیں لگتی، اور بہت سے خیالات بہت کلیشے کی طرح لگتے ہیں، اور گہرائی کی کمی لگتی ہے۔ اب میرے نزدیک جو علم اور حکمت کا فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ مطالبات علماء سے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہ ان کی اس میں گہرائی ہونی چاہیے، مطلب ان کی بات کو 2-3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف سمجھنے کے لیے بلکہ اسے اندر سے سیر کرنے کے لیے، اپنے بہترین ذہنی تجربات میں اضافہ کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں اب نہیں محسوس ہوتی۔ اب اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، مطلب صرف یہی نہیں، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ صاحب جو ظاہر ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نے اتنا بڑا عالم نہیں پیدا کیا، تو یہ بات یقین سے کہنی چاہیے کہ مودودی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب ان کے آگے بس برخوردار بن سکیں تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ تو ان کی بہت سی چیزیں عجیب سی لگتی ہیں، لیکن اب دیکھیے یہاں سے وہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہو۔ مولانا سے، مولانا مودودی سے، اس طرح اور بھی بہت نام ہیں، ان سے محبت میں روز افزوں اضافہ ہے، ان پر ان کے ساتھ اپنا حشر کروانے کی خواہش میں روز بروز قوت پیدا ہوتی، مطلب میرے لیے خوش قسمتی ہو کہ میرا حشر مولانا، دونوں مولاناؤں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کردار کی عظمت، ان کے علم کا مطلب ان کے علم سے دوری پیدا کر لینے کے باوجود برقرار ہے، بلکہ بعض آراء میں بہت شدید اختلاف کے ساتھ برقرار ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ کردار کی طاقت، اچھائی کی طاقت اکتسابی صلاحیتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا آدمی بہت بڑے بڑے اور ذہنی اوصاف رکھنے والے آدمیوں سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا نام نہ لکھ سکے، وہ بڑے بڑے علماء سے افضل ہے، کیونکہ وہ اچھا ہے، مطلب یہ کہ وہ حق سے ہلتا نہیں، خیر سے منہ نہیں چراتا، اور اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی کے مسلسل تجربے میں سرشار رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام آدمی ہوتے ہیں جن کو علم وغیرہ کیا کچھ بھی نہیں، وہ بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سکینت، ان سے زیادہ اطمینان، ان سے زیادہ خوشی یہ بڑے بڑے مشہور لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بالکل ہر وقت جیسے لگتا ہے کہ یہ لوگ کھیلتے کودتے رہتے ہیں باطن میں، اللہ نے ان کے باطن کو ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ انہیں ہر وقت اس میں رنگینی میں ان کا دل لگائے رکھتا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں نا اللہ نے یہ کیا،
تو دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو خیر، تو یہ پس منظر میں نے اس لیے بتایا کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی جلد یا بدیر گزرنا ہے، پھر آپ پہ تجربے سے ثابت ہو جائے گا کہ اصل چیز، اصل شرف انسانی، اصل وجہ محبت و عقیدت کیا ہوتی ہے۔ ابھی سے سمجھ لیں کہ کیا ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ تجربہ بھی آپ کریں گے۔ تو اس طرح کی ایک شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر، کیونکہ وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا مرتے دم تک، تو اگر مجھ سے پوچھے کہ کردار میں مودودی صاحب سے مساوات رکھنے والا کوئی آدمی بتاؤ ان کی جماعت میں، تو میں بلا تکلف منور حسن صاحب کا نام لوں گا۔ مطلب وہ کردار میں مودودی صاحب سے کے برابر ہیں۔ علم جو مطلب فرق ہے وہ علم و ذہن وغیرہ میں ہے، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن کردار میں یہ اسی صف میں اسی ہم قامتی کے ساتھ کھڑے ہیں جو مودودی صاحب کو نصیب تھی۔ یہ ہر اس امتحان سے ہنستے ہوئے گزر سکتے تھے جن سے مودودی صاحب نے بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ جو قربانیاں مولانا نے دی ہوں گی، جو آپ سوچ لیں یا آپ کے علم میں ہو، منور حسن صاحب ہر وہ قربانی ہنستے کھیلتے دے سکتے، مطلب کوئی کسی بھی طرح سے وہ مودودی ثانی بلکہ مودودی کامل کی پوزیشن سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ تو یہ صاحب، مطلب اگر مجھ سے کہا جائے کہ تم نے آخری ولی اللہ کون دیکھا ہے، تو میں کہوں گا منور حسن صاحب۔ یہ دین کے فضائل جو ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ فضائل اور اوصاف، قرآن کا مطلوبہ آدمی، کبھی آپ دیکھیں ان میں تھوڑا فرق ہے۔ قرآن کا مطلوبہ آدمی میں استقامت، مجاہدہ، شکو، زور اور یہ سب غالب ہے، یعنی وہ استقامت کے گارے سے بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آدمی جو ہے نا، وہ رقت قلب کے مادے سے بنتا ہے، زہد وغیرہ، زہد، رقت قلب، انکسار، عاجزی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا پوشیدگی کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں جتنی میری سمجھ ہے ان اوصاف کے بارے میں، میرا ذہن جہاں تک بھی جا سکتا ہے تفصیل کرنے کے لیے، ان کا درست یا کامل فہم حاصل کرنے کے لیے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے وہ سب اوصاف اپنے ذہن کی رسائی سے بڑھ کر منور حسن صاحب میں دیکھیں۔ یہ تو جماعت کا حال خراب ہے کہ ایسے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، ورنہ جماعت میں تو 200 اولیاء اللہ ہونے چاہیے تھے اگر وہ منور حسن کو پہچان لیتے، اپنے امیر کو۔ تو خیر، تو ایک یہ کہ آپ سمجھے ضرب ان کی مضبوط، دل پگھلا ہوا، ذہن پوری طرح اللہ کے دیے ہوئے مقصود کی طرف بلا خلل یکسو، یہ تھے ہمارے منور حسن صاحب۔ اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ان پر ختم ہے، اس میں وہ مودودی صاحب سے آگے تھے۔ یعنی منور حسن صاحب اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔
جو آدمی خود کو ذرہ سمجھتا ہے اور اس پہ قسم کھا سکتا ہے وہ ہمالیہ کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، ہمالیہ اسے ڈرا نہیں سکتا۔ یہ سید منور حسن۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی تنہائی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے لیے مخلصانہ جد و جہد کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن ان کی تنہائی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ان میں وہ ذوق عبادت وغیرہ مطلوبہ درجے کا نہیں رہتا۔ تو منور حسن صاحب کے بارے میں جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوام ذکر کے آدمی تھے، انہیں دوام ذکر حاصل تھا، یعنی وہ ایک پل بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے تھے، اور ان کا سب سے محبوب عمل تلاوت اور نماز تھا۔ ان کی سب سے خوشی اس میں تھی کہ وہ سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھ کے سجدہ کریں، اور ایک اگر مطلب یہ چاہے سننے میں مبالغہ لگے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ کہے گا کہ ٹھیک پہچانا، کہ وہ ہمہ وقت ذاکر تھے، ہمہ حال اللہ والے تھے۔ اور اس میں ان کے شیخ کی توجہ، کیونکہ اس تصوف میں بھی بہت تھے، وہ زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے تھے، تو ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ تو پھر مضبوطی اور انکسار، یہ حضرت عمر کا وصف ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتے اور خود کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح تنہائی کا شغف زیادہ ہے، لیکن جلوت میں آنا ذمہ داری کی بات ہے، تو ذمہ داری کو اپنے شغف پہ ترجیح دیتے تھے۔ یہ جملہ اگر میں کسی کے بارے میں آج کل کہہ سکتا ہوں تو وہ صرف اور صرف سید منور حسن ہے، کہ وہ اللہ کے حضور میں وہ بندہ ایسے جائے گا فخر کے ساتھ کہ وہ اللہ کو یہ وسیلہ دے گا کہ یا اللہ میرے ذوق پر ہوتا، میرے اس پہ ہوتا، میں تو مصلی چھوڑتا ہی نہیں، میں تو قرآن شریف کو رو رو کے اپنے آنسوؤں سے بھگو دیتا، میں تو سجدے سے بھی گھنٹے بعد سر اٹھاتا، لیکن آپ کے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے شوق کی قربانی دی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شوق کس درجے کا تھا، تو یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لیجیے۔ بس یہ قربانی اللہ کے یہاں ایسی قبول ہوگی کہ انشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین لوگوں میں ہوں گے انشاءاللہ وہاں جنت میں۔ اور بالکل دل کہتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھنی چاہیے نا، تو ہماری امید تو یہی ہے، اور اللہ اس کو سچا کر دے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بات جماعت میں بھی کم، میں ان سے سن 67 سے واقف ہوں، جب وہ جمعیت طلبہ کے امیر تھے، مطلب پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت۔ بہت خوبصورت آدمی، بہت شائستہ آدمی۔ ان کی آواز اگر آپ نے سنی ہو تو اردو زبان میں مہذب آواز میں ڈھلنے کی جتنی بھی سکت ہے وہ سب منور حسن صاحب میں صرف ہو گئی۔ ان کی آواز میں جو حلاوت ہے، ان کی آواز میں جو ایک مضبوطی ہے، اور ان کی آواز میں جو ایک بے نیازی ہے، ایک بے نفسی ہے، اور انتہائی تہذیبی اور شائستگی سے بھری ہوئی آواز،
تو یہ منور حسن صاحب تھے، جیسی ان کی آواز اس سے اربوں گنا ان کا معنی، جیسے ان کا ظاہر اس سے کھربوں گنا خوبصورت ان کا باطن، کہ اللہ نے ظاہر کو قابل رشک بنایا۔ ظاہر میں صرف صورت شکل نہیں، ان کی جد و جہد ہے، ان کی نمازیں ہیں، ان کے لوگوں کے درمیان رہنے کے جو انداز ہیں، تو یہ ظاہر ہی قابل رشک ہے۔ اور اکثر لوگوں کے لیے مطلب اس ظاہر کو بھی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس قابل رشک ظاہر کی حیثیت ان کے باطن کے مقابلے میں ایسی ہی تھی جیسے سمندر اور اس کے ایک قطرے میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں وہ کیا ہوں گے۔ لیکن افسوس میں ان سے کہتا بھی تھا کہ آپ تھوڑا سا جماعت سے باہر بھی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ جماعت کے دائرے ہی میں رہے، اور اس میں انہیں شکایتیں بھی تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے جیسے اپنا دائرہ حیات بنا لیا تھا جماعت کو۔ میری رائے میں یہ ان کی کمٹمنٹ والی صلاحیت کی وجہ سے تو تھی، لیکن یہ انہوں نے مطلب اگر ایسا وہ نہ کرتے تو ان کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی، بہت بڑے حلقے محروم رہ گئے ان کے فیض سے۔ تو اللہ کے اس مقرب کا تذکرہ بھی ایسا ہے کہ جو مجھے یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے سرکشی اور نافرمانی والی دوری سے بچا سکتا ہے۔ تو اس غرض کے ساتھ یہ تذکرہ کیا ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اس یقین کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ جسے اللہ نے محبوب بنایا ہے، ہم مکلف ہیں اس سے محبت کرنے کے۔ سید منور حسن کے بارے میں یہ بات مطلب اپنے بس بھر پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے۔ تو خاک اقبال کا مصرع ہے، وہ بالکل صادق آتا ہے کہ انہوں نے تو ٹیپو سلطان کے لیے کہا تھا، میرے خیال میں ٹیپو سلطان سے کہیں زیادہ مستحق منور حسن ہے اس مصرع کہ خاک قبرش از منو تو زندہ تر، کہ اس کے قبر کی مٹی بھی مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ تو بس اللہ یہ زندگی ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ان جیسی زندگی، ان جیسی موت، ان جیسی برزخی حیات اور ان جیسا حسن خاتمہ، ان جیسے اجر اللہ کی جناب سے۔ وہ تو ظاہر ہے ہم اس کے مستحق نہیں، لیکن وہ اسی لائن میں رکھے جہاں جہاں اللہ انہیں نوازے، ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے رہیں، دعا کریں۔